ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ثم میں دیکھیے میم کے اوپر مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز کو تھوڑی دیر رکھیں گے۔ عفونا میں واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر فا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ عنکم میں نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعدی میں نون ساکن کے بعد اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی میم سے بدل کر نون کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ من بعدی ذالک میں دال کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لعلکم لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو بھی سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تشکرون را کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، زبر زیر اور پیش والے حرفوں کو ہم نے نہیں کھینچنا ہے۔ ہاں اگر ان کے ساتھ الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ ہو تب کھینچیں گے، یا ان کے ساتھ کھڑا زبر یا مد ہو تب کھینچیں گے، اس کے علاوہ نہیں کھینچیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے، من بعدی بعد ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس کے ترجمے کو آپ لوگوں نے ضرور ورڈ بائی ورڈ ترجمے کو لازمی اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، تاکہ آپ اچھے سے لفظ بہ لفظ ترجمہ کر سکیں۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر سکیں اس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 روز تک رہنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ پاک اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک کے مرتکب ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔